بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں شب بخیر کے ساتھ۔ بہت دلی تسکین بھی ہوئی اور مسرت بھی کہ آپ ہمارے ناول میں بہت دلچسپی، خاص طور پر جو ہے کہ آپ سیاستدانوں اور جنرلوں کی نائٹ لائف کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں، اور جو شب بخیر میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان سے بھی، آپ کے تبصروں سے، کمنٹ سے بھی ظاہر ہوا کہ ہم دلچسپی رکھتے ہیں کہ آخر سارے فیصلے ان راتوں میں کیوں کیے جاتے ہیں، اور ساری نوازشیں جو ہے ان لوگوں پہ کیوں ہوتی ہیں جو ان رنگین راتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جیسا کہ پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ 1 فروری 1998 میں پہلی دفعہ کتاب کا دیباچہ لکھا گیا، اور 2-3 ایڈیشن اس کتاب کے چھپے۔ پھر یہ اٹلانٹس والوں نے ان کا جو دیباچہ ہے 15 جنوری 2024 کو لکھا گیا ہے۔ 2024 کے لیے عرض راقم حالات وہی ہیں جو 1998 میں تھے۔ 25 سال یعنی چوتھائی صدی گزر گئی، جن کی راتیں ان دنوں رنگین تھیں، جن کی شامیں ان برسوں میں سہانی تھیں، اب ان کی اگلی نسل کی رنگ رلیاں بھی اسی طرح ہیں۔ ان کے بزرگوں کا بھی یہی عالم ہے اب بھی۔ اکثر محلات میں، عشرت گاہوں میں دونوں نسلیں ساتھ ساتھ داد عیش دیتی ہیں۔ بہت سی جرأتیں باپ نہ کر سکے بیٹے کر رہے ہیں۔ نئی صدی کے بھی 23 سال بیت چکے، جاگیردارانہ کلچر اسی طرح ہے، سول افسر، پولیس، وڈیریں، چودھریوں کے اسی طرح غلام ہیں، ریاست اسی طرح شفاف اور بے درد ہے، سیاستدان اور جنرل اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں، اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے اسی طرح دھکیلی جا رہی ہے۔ فیصلے اب بھی راتوں میں ہی ہوتے ہیں، جاگیردار حاکمان وقت کو اسی طرح شکار کرواتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہم بھی پھر اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت میں شب بخیر کیوں نہ پیش کریں۔ 21ویں صدی کی سوشل میڈیائی نسل آزا کی شاعری سے کیوں محروم رہے۔ جمہوری تماشا ہو یا مارشل لا، عشق بھی جاری رہتا ہے، رقص بھی اور سفارشیں بھی۔ الیکشن میں ہار جیت کی حکمت عملی ان عشرت قدوں میں ہی حتمی شکل پائی جاتی ہے۔ ناول میں نیا تجربہ کیا گیا کہ صرف مکالمے اختیار کیے گئے، مقامات، کردار اور گرد و پیش کی تفصیل پڑھنے والے کے تخیل پر چھوڑ دی گئی۔ قارئین نے کہانیاں پسند کی اور کرداروں کو پہچان بھی لیا۔ پہلے 2 ایڈیشن شائع ہو چکے، اب یہ نیا ایڈیشن قدرے تاخیر سے پیش ہو رہا ہے۔ امید ہے پڑھنے والوں کی نئی نسل سوشل میڈیا کے دور میں اسے پسند کرے گی اور آج کل کی اصطلاح میں وائرل بھی کرے گی۔ اس سے سبق حاصل کرنے کی ہم کوئی درخواست نہیں کریں گے، کیونکہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ایک ناول سے کیوں یہ امید رکھی جائے۔ یہ سودا مجبوری کا ہے، ایک دوسرے کی مجبوری سے فائدہ ہمارے بڑے بھی اٹھاتے رہے ہیں، اب چھوٹے بھی یہی کریں گے تو یہ عین منطقی اور تاریخی ہوگا۔ اور اب 21ویں صدی کی اس تیسری دہائی میں شہر ہزار رنگ میں
فرق یہ پڑا ہے کہ اب اسمارٹ فون بھی اپنے کمال دکھا رہا ہے. اب ویڈیوز آڈیو لیک سے بھی راتیں رنگین ہوتی ہیں، اور پھر ان کی کہانیاں جو ہیں وہ اسمارٹ فون پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ریلز میں، ٹک ٹاک میں چلتی رہتی ہیں. راتیں بھی سہانی ہوں تیری، دن بھی رنگیلے، کچھ روز تو جینا ہے تجھے، موج میں جی لے. محمود شام 15 جنوری 2024. تو زیادہ دن نہیں ہوئے. اس میں آج ہم آپ کو صرف ان کے کرداروں کے بارے میں بتا دیتے ہیں، پھر آپ ان کا اگر مزید تجسس ہو تو پھر آپ پورا ناول پڑھنے کی زحمت کریں. اٹلانٹس والوں کو فون کریں، وہ آپ کے گھر پر شب بخیر بھی، اور ہماری دوسری کتابیں شام بخیر خود نوشت ہے، انجام بخیر ناول ہے. اس ناول میں صرف مکالمے نہیں، اس میں ساری ڈسکرپشنز بھی ہیں اور مقامات بھی ہیں، وہ بھی آپ پڑھیں. وہ بھی ہمارے اسی مملکت خداداد کی کہانیاں ہیں، 1947 سے لے کر اب تک کی. شب بخیر کے کردار یہ کوئی ہیں 88 کے قریب. سرخاب خان بزنس مین، بیگم سرخاب صبا ڈولی وفاقی وزیر، بیگم سلیمان احمد روشن روشی، سلیمان احمد بزنس مین، جی ایم جاگیردار وزیر اعلیٰ، رضا عسکری کنٹریکٹر، ارشاد رحمان بیوروکریٹ، مس رضا کنٹریکٹر کی صاحبزادی، مس ارشاد رحمان کی صاحبزادی، نذیرہ بیگم سرخاب کا ملازم، بشیرہ بیگم سلیمان کا ملازم، ایچ ڈی حق داد زونل مارشل ایڈمنسٹریٹر، ساجدہ رضوی ساجو سیاسی کارکن، اسلم راشدی آئی بی انٹیلیجنس بیورو، کرن ساجدہ رضوی کی بیٹی، اسکواڈرن لیڈر نجیب صدر کا اے ڈی سی، اشرف بیگم سلیمان کا خانسامہ، ارسلان وحید بیوروکریٹ ہیں، وقار عثمانی بیوروکریٹ ہیں، جنرل جہاں تاب مارشل لاء کا اہم کردار، ڈیزی سماجی کارکن، امبر سماجی کارکن، نظر شیخ زمیندار، اسد الہی بیوروکریٹ، عرفان سیکرٹ سروس، بینا بیوٹی پارلر والی، ثریا سیاسی کارکن، بیگم فرحت یاسمین تاجر خاتون، بیگم ارشد چودھری بزنس مین سیاستدان، ارشد چودھری سیاستدان، فاخرہ عابدہ نرجس گوہر تحسین، یہ ساری سماجی کارکن خواتین ہیں. جنرل سلطان مارشل لاء کے وزیر، جنرل رحمت مارشل لاء کے وزیر، رشید بخاری جلا وطن سیاسی کارکن، بیگم بخاری جلا وطن سیاسی کارکن، امبریں اور شیریں لندن میں سماجی کارکن، سیما سماجی کارکن، کھالانی مے فروش جنہیں بوٹ لیگرز بھی کہتے ہیں، شاہیانی مے فروش، پریل اور عبدل جی ایم وزیر اعلیٰ کے ملازم ہیں، میر اقبال علی کالپور زمیندار سیاستدان، جمیلہ میر کالپور کی بیٹی، پروین میر کالپور کی بیٹی، کبیر علی شاہ زمیندار سابق ممبر قومی اسمبلی، سردار اللہ بخش زمیندار سیاستدان، صاحبزادہ کریم رحیم زمیندار سیاستدان، مرشد دلاور علی پیر صاحب ہیں، خالد لطیف بیوروکریٹ، انوار علی بزنس مین، رانا خادم خان سیاستدان اور چیف منسٹر، شرمین بیگم سرخاب کی صاحبزادی، سوناری صاحب، دلہ میاں احمد وقار بیوروکریٹ،
سیٹھ احمد اللہ جیلانی تاجر MP گوشی اور سومی ہیں رقاصائیں، افروز بیگم سلیمان کے صاحبزادے، حاجی رحمت سیاستدان، مرزا ارشاد بیگ صحافی ہیں، ڈاکٹر ارتضیٰ بیوروکریٹ، جمیل شیخ وفاقی وزیر، بیگم خان پارٹی چیف کی مصاحبہ یعنی مسٹریس، شہزادی پارٹی چیف کی مصاحبہ، رشید گوجر سوناری کا اسٹاف آفیسر، انتخاب فاروقی بیوروکریٹ، کلیم قاری بیوروکریٹ، امین چودھری ایکسپورٹر، سربت چوہان، رحمان بٹ، عباس رضوی صحافی ہیں، رحمان صدیقی اور محمود الحسن بیوروکریٹ، رمضان علی سیاسی کارکن، افتخار کھوکھر، جاوید بھٹی صحافی، عبد الباری سیاسی عہدیدار، مولانا عبد القدوس سیاسی کارکن، ابرار احمد، ارشاد علی، اسلم چودھری سیاسی عہدیدار ہیں، گلو انوار احمد کا ملازم، سفینہ رقاصہ۔ اب یہ کل 88 کردار ہیں، دیکھیں ان کو نے اس ناول میں سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ ان مکالمے ان کے ناموں سے نہیں آتے، لیکن آپ کو جب آپ شروع میں یہ 88 کرداروں کے نام اور عہدے پڑھ کے آگے بڑھیں گے تو آپ کو پھر یہ ناول اور زیادہ آپ کے سمجھ میں آتا آ جائے گا، اور گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے وہ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ شہر وفا میں کہتے خریدار دیکھنا، ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا۔ ہم نے بہت صبر کیا، حالات بگڑتے گئے، خانہ جنگی کا خطرہ تھا، لوگ نظام مصطفیٰ مانگ رہے تھے، حکومت کی گرفت کمزور ہو رہی تھی، تو ہم نے نظم و نسق خود سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پہلے باب کی سرخیاں ہیں، یہ آپ ضرور پڑھنا چاہیں گے۔ زیادہ بڑے باب نہیں ہیں، زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہی جو ہے ہمارے زمیندار اور کارپوریشن، تاجر، بزنس مین، پراپرٹی ڈیلرز، پراپرٹی ٹائکون، سب اسی طرح کی رنگین محفلیں سجا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے وردی والے بھی اور عام سیاستدان بھی وہ شرکت کرتے ہیں، اور مختلف جو دن میں مخالفت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ سب راتوں میں بہم ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی دلچسپی سے ہم نے کیا، تو اب بھی اور بھی کوشش کریں گے کہ ان کے ایک دو اور جو چیپٹرز ہیں ان کے بھی کچھ آپ کو جھلکیاں پیش کریں، تاکہ آپ پر یہ جو پوشیدہ گوشے ہیں ان 70 برسوں کے وہ آپ کے سامنے آ سکیں۔ بہت شکریہ۔